اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، سو عظیم مسلمان فاتحین کا سری جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 28 حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور اسلام کے ایک نامور فاتح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت گہرا اور مضبوط تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کے ابتدائی مرحلے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے والدہ محترمہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المؤمنین میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جن کو اسلام میں کسی فوجی مہم کی قیادت سونپی گئی، اور ان سب کے علاوہ آپ پہلے آدمی تھے جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ اس لحاظ سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ و محترم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے قبل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اذیت رسانی سے بچنے کے لیے اور اپنے سچے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو قافلہ مہاجرین میں صرف ایک شخص ان کے آگے تھا۔ ان سے پہلے اس شرف کی طرف سے وائے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور نے سبقت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنا اور ان کی راہ میں گھر-بار اور عیال سے جدائی اختیار کرنا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اب کی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت نہایت مکمل اور وسیع ہجرت تھی۔ اس مرتبہ آپ کے اہل عیال، آپ کے مقتلین اور خاندان سب نے ہجرت میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان میں سے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور بوڑھے جوان سبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک سفر تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کا گھر اور آپ کا خاندان ایمان کا خاندان تھا۔ مکہ چھوڑ دینے کے بعد ان لوگوں کے مکانات رنج و ملال اور حزن و افسردگی کی تصویر پیش کر رہی تھی۔ ان کے اوپر اس طرح ویرانی اور اداسی مسلط ہو گئی اور زندگی کی رونق اور چہل پہل کے آثار اسی طرح وہاں سے مٹ گئے جیسے پہلے وہاں کوئی نہ رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کو ہجرت کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ایک دن سردار قریش کو یہ معلوم کرنے کے لیے مکہ کے محلوں اور آبادیوں میں گشت کرنے نکلے کہ مسلمانوں میں سے کون کون سے لوگ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کون سے لوگ ابھی بھی یہاں سکونت پذیر ہیں۔ ان گشت کرنے والوں میں ابو طہل بھی تھا اور عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ بنو جحش کے گھروں میں گرد و غبار اڑاتی ہوئی ہوا نوخی کر رہی ہے اور ان کے کھلے ہوئے دروازے آپس میں ٹکرا کر نہایت بھیانک آواز پیدا کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ بنو جحش کے گھر ویران ہو گئے ہیں اور یہ اپنے مکینوں کے فراق میں رو رہی ہے۔ اس موقع پر ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی جدائی کے صدمے سے ان کے مکانات تک رو رہے ہیں، اور اس کے بعد ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قبضہ کیا اور اس کے باقیہ ماندہ سامان کو اس طرح ایک مالک کی حیثیت سے استعمال کرنے لگے۔ جب اپنے مکان پر ابو جہل کے قبضے کی خبر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تم کو جنت میں مکان عطا فرمائے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بدلے جنت میں اسے عمدہ اور عالیشان مقام ملے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں ہجرتوں کی مشکلات اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد ابھی مدینہ میں سکون اور اطمینان کی دو گھڑیاں بھی نہ گزار پائے تھے کہ قریش مکہ کے ہاتھوں دکھ اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد ابھی انصار مدینہ کے زیر سایہ اور ان کے حفظ و امان میں رہ کر وہ سکون اور چین کے چند لمحات بھی نہ گزار سکے کہ اللہ تعالیٰ کی معیشت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سب سے بڑی آزمائش اور قبول اسلام کے بعد آپ کے سب سے بڑے تخت تجربے سے دوچار کیا۔ تفصیل و اجمال کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اولین فوجی مہم کے لیے
8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، طلب فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو بھوک اور پیاس کی شدت سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر فرمائی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمان تھے جن کو مسلمانوں کے کسی فوجی دستے کی قیادت سپرد کی گئی۔ روانگی سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سمت سفر کا تعین فرمایا اور ایک خط ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت دی کہ 2 دن کی مسافات طے کرنے سے پہلے اسے نہ پڑھا جائے۔ حسب ہدایت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ ہدایت درج تھی: میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھ کر طائف اور مکہ کے درمیان نہلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالو اور وہاں ٹھہر کر قریش کی ٹوہ لگاؤ اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مقام نخلا پر پہنچ کر خفیہ طور پر قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ رکھوں۔ انہوں نے مجھے تم پر کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا ہے، لہذا تم میں سے جو شخص شہادت کا طالب ہو تو وہ میرے ساتھ چلے جائے اور جس کا دل چاہے بلا خوف ملامت واپس جا سکتا ہے۔ لیکن سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بست چشم قبول کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا ہے، چلیے ہم سب آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور نخلا کے مقام پر پہنچ کر قریش کے حالات دریافت کرنے کے لیے مختلف راستوں کا چکر لگانے لگے۔ اس تلاش کے دوران ان کی نظر دور سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر پڑی جو 4 آدمیوں عمر بن حزمہ، عمر بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور ان کے بھائی مغیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ قریش کا تجارتی سامان تھا جس میں کال اور کشمش وغیرہ جو چیزیں تھیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے ان کے ساتھ موجود تھا۔ رجب کے ماہ حرام کے وہ آخری تاریخ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر آپس میں مشورہ کیا کہ قافلے کے ساتھ کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم انہیں قتل کرتے ہیں تو ماہ حرام میں جنگ اور خونریزی کے مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ماہ حرام کی حرمت پامال ہوگی اور ہم اہل عرب کی ناراضگی اور ان کی ملامت کا ہدف ہو جائیں گے، اور اگر انہیں آج کی تاریخ گزرنے تک مہلت دے دی تو یہ حدود حرم میں داخل ہو کر ہمارے پہنچ سے باہر ہو جائیں گے اور خود کو ہمارے گرفت سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ دیر تک اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے، آخرکار ان کے اوپر حملہ کرنے، انہیں قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب بطور مال غنیمت قابض ہو جانے پر متفق ہو گئے۔ البتہ تھوڑی ہی دیر میں ان 4 میں سے ایک کو قتل کیا، 2 کو گرفتار کر چکے تھے، البتہ چوتھا شخص بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی دونوں قیدیوں کو لے کر سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کارروائی سے آگاہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل پر سخت ناپسندی کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتی، میں نے تو تمہیں صرف قریش کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ ان کے فعل و حرکت پر خفیہ طور پر نظر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال ملتوی فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے بھی اعراض فرمایا اور اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مکمل تباہی اور بربادی کا سامنا کر گئے۔ مزید برآں ان پر یہ بات بھی شاک گزری کہ ان کے مسلمان بھائی انہیں ملامت کرنے لگے۔ جب بھی ان کا گزر مسلمانوں کی کسی ٹولی کی طرف ہوتا وہ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہیں اس وقت اور بھی زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش اور ان کی اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے اور ان کو قبائل میں بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو حلال کیا، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر نہ پوچھے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو اپنی اس پروکش پر
کس قدر گہرا رنج اور صدمہ ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس قدر شرمندگی اور ندامت لاحق ہوئے، کیونکہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ذہنی کوفیت و اذیت میں مبتلا ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں کو پریشانی اور بے چینی حد سے آگے بڑھ گئی اور ان کی قوت برداشت سے باہر ہوئی تو اچانک ایک شخص نے آ کر انہیں یہ مزدہ جان فضا سنایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اس نے اس سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیات کو پڑھتے ہوئے ان کی خوشخبری سناتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ ترجمہ: لوگ پوچھتے ہیں کہ میں حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں سے لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مجھے حرام کا راستہ رب پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، اور فتنہ تو خونریزی سے شدید تر ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا مال غنیمت قبول کیا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے بھی راضی ہوئے، کیونکہ ان کا یہ غزوہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی عظیم اور واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس غزوے میں حاصل ہونے والی مال غنیمت اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ اس میں قتل ہونے والا شخص پہلا مشرک تھا جس کا خون مسلمانوں نے بہایا۔ اس میں گرفتار ہونے والے قیدی پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اس کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے باندھا، اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ پھر بدر کا ناقابل فراموش معرکہ پیش آیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت مردانی کے جوہر دکھایا اور ان کے ایمان کے شایان و شان تھے۔ پھر غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے دوست کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور بولے کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف خلوت میں چلے گئے اور میں نے دعا کی کہ میرے رب، جب دشمن میرے سے مٹ بھیڑ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کروانا جس کی گرفت نہایت سخت اور جس کا غضب اور عز نہایت شدید ہو، میں اسے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس پر غلبہ اور کامرانی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس دعا پر آمین کہی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک اور سخت گیر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میری کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے تیرے ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ الہی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، اور تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کا مصلح کیا گیا ہے اور ان کی ناک اور کانوں کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شہادت کی عظیم نعمت عطا فرمائی، جیسا کہ ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کو نوازا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آنسو ان دونوں کی قبروں کو تر کر رہی تھی، جو شہادت کی پاکیزہ خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا عظیم مقام چند خوش قسمت ہستیوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے۔ تو اس عظیم دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے والدین اور اپنے گردن والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔